وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیز زمین سے نکال دی۔ بندہ پاگل ہو جاتا ہے جناب، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بارش کے بعد کس طریقے سے ہریالی ہوتی ہے، آپ کھیتوں میں کبھی چلے جائیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہری ہری بالیاں اور دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ یہ گندم کی بھی جب بالیاں نکلتی ہیں آپ دیکھیں دانے پہ دانا، اور سرکار چھلی دیکھے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جو کہہ رہا ہے چھلی خود بن رہی ہے، اسے کہو کہ یہ جو چھلی ہے نا اس کے دانے ہم اتار دیتے ہیں، دوبارہ اس جگہ پہ لگا کے بتا دو۔ ہاں ایک بار اتر جان، ایگزیکٹ انہیں کوارڈینیٹس دے ہوتے لا کے دسو۔ جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ڈیوائن سورس اس کے پیچھے نہ ہو۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اللہ ہی وضاحت ہے کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرکار کتنی اوپر جا کے کھجور لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پورا وہ آپ دیکھ لیں بالکل بنجر قسم کا درخت نظر آ رہا ہوتا ہے کھجور، کوئی سبزی نہیں ہوتی اس میں، کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا، اوپر جا کے لگا دیا اور وہ کس طرح گچھے لٹکائے ہوئے ہیں، ہر ایک کھجور اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اوپر جا کے۔ اللہ کے کام ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات پیدا کیے انگوروں کے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، سارے ہی میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈفرنٹ۔ اس سے بڑی بات، ایک ہی زمین سے یہ سیراب ہو رہے ہیں اور زمین میں کوئی چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے بڑی بات وہ آگے چل کے آ بھی جائے گی، آگے اس کے ساتھ ہی بلکہ انظروا الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جائیں، یعنی وہ درخت بھر جائے نا پھل سے، ذرا دیکھو، وَيَنْعِهْ، اور ان کے پکنے کو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو۔ یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے، آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا، آم اتنے کا اتنا ہے، اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو۔ سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ، پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر غور کرو، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، ویسے یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے، یعنی جو بات ماننے والا ہے نا، سچائی کو ماننے والا، ٹروتھ لور ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھ لیں 40 سال تک کروکوڈائلز کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں، نیشنل جغرافک کے اوپر پوری عادتیں وہ جناب اس پہ ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں، کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، پھر ایک کوئی کریٹیکل سین ان کو ملتا ہے، وہ لاکھوں ڈالر میں بیچتے ہیں ڈسکوری کو، اینیمل پلانٹ کو، نیشنل جغرافک والوں کو، اور پھر آ کے لوگ وہاں تعارف کروا رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے 30 سال لگائے جی کروکوڈائل کے کڈیا ہوتے جو تو یار جے کروکوڈائل کے بنانے والے کوئی تو نے نہ پہچانا تو اس تحقیق کا کیا کرنا ہے تو نے؟
اور کیا اللہ نے اس کو دیکھیں کوالٹیز دی ہیں. یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں ہے. ڈائنوسارز دنیا سے یہ انہوں نے ختم کیے ہیں. جب وہ پانی پینے جاتے تھے نا، جو چاند ایک بچ گئے تھے، تو یہ اپنے جبڑوں میں ان کا شکار کر لیتے تھے. شیروں کا شکار کر لیتے ہیں. پانی پینے جائے شیر تو اتنا طاقتور یہ جانور ہے. 3000 پاؤنڈ اس کی فورس ہے یہ جبڑے بند کرنے کی. اور کیا کوالٹی ہے، پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. شکار کیسے کرتا ہے؟ بس صرف آنکھیں ہلکی سی باہر ہوتی ہیں، پورا اندر ہوتا ہے اور آ کے دبوچ لیتا ہے. اور اللہ نے کمزوری ایسی ساتھ رکھ لی ہے اس کے اندر، جب اس کے جبڑے بند ہو جائیں نا، پھر ایک عام آدمی بھی اس کو دبا لے تو جبڑے کھول نہیں سکتا. کھولنے کی فورس اس کو کوئی نہیں دی اللہ نے. ہاں دیکھا، اس لیے وہ پکڑ کے فوراً ٹیپ لپیٹ لیتے ہیں. سرکار 3000 پاؤنڈ دی طاقت میں اگر وہ کھول دا ہوئے تو لاؤ کوئی بندہ پلوان جو اس کو کھولنے تو روک لے. ایک بار آپ اس کو قابو کر لیں. یعنی انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے. انسان نے یہ چیزیں ڈسکور کر لی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جو لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں، یار اس میں سے کچھ رزلٹ بھی تو نکالو نا. اس رب کو بھی تو پہچانو نا جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. یقین کریں، ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آ گئے. اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں. اور یہ چھپا ہوا ہمارا امتحان ہے. ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے، کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں. اللہ ہی اللہ ہے جی. سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی ایسے انسان کو مشکل کشا مان لے جو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، جو مر جائے تو اس کے کپڑے اتار کے اسے غسل دیا جاتا ہے. زندہ آدمی تو اپنے کپڑے نہیں اتارنا دیتا. بزرگ زندہ رہتے کپڑے کیوں لاندے ہونا دے؟ کپڑے اتار کے ہی ان کو غسل دے کے تو کفن پہناتے ہو نا. اتنا کمزور انسان. میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم جو ہے، یہ بہت ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، کہ 60 سال کا شرک کرنے کے عوض ہمیشہ کی جہنم. ہونا تو چاہیے تھا جو 60 سال شرک کرے 60 سال جہنم. لیکن سرکار شرک اتنا بڑا جرم ہے. کائنات میں اگر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو شرک ہی تھا، کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا واضح ہے. اس سے بڑھ کر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعارف کروا دیا، کتابوں کے ذریعے تعارف کروا دیا. پھر بھی انسان شرک کرے تو اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین.